شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں 28ویں پارے کا۔ 28ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ المجادلہ سے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 22 آیات اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ تو یہ دراصل آیات ایک عورت کے حوالے سے نازل ہوئی۔ یہ آیت حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی شکایت کے حوالے سے نازل ہوئی، جنہیں ان کے شوہر نے زہار کے ذریعے اپنی ماں کی مانند کہہ دیا تھا، جسے زمانے جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، کہ جس طرح سے اگر کوئی اپنی ماں کو اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تمہاری بیٹ میری ماں کی مانند ہے، تو وہ ایک طلاق کی ہی قسم تھی۔ تو خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان کو اس طرح سے ایسے الفاظ کہہ دیے۔ اب وہ پریشان تھیں، اور اس صورتحال کے اندر ان کو سچائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کہ اپنے شوہر، اپنے بال بچوں کے بارے میں ان کی فکر تھی کہ اب وہ شوہر بھی عمر رسیدہ ہیں، وہ خود بھی اس عمر میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ اس حوالے سے کوئی احکامات نہیں تھے، تو آپ ان کی بات پر خاموش رہے۔ وہ خاتون بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنی فریاد کرتی رہیں، دہراتی رہیں۔ تو اسی دوران میں ہی وہ خاتون وہیں پر موجود تھیں، سیدہ خولہ بنت ثعلبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی کہ جن عورتوں کو جن کے ساتھ جہار کیا جاتا ہے، ان کو اپنی ماں کی مانند کہہ دو، تو یہ دراصل ظلم والا معاملہ ہے، لیکن یہ کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ ماں تو وہی ہے جو سگی ماں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں کمرے کے کونے میں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی تو مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی صحیح طرح واضح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ 7 آسمانوں پر رب تعالیٰ نے اس عورت کی شکایت سن لی، آواز سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے اس حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ ٹیڑھی اس کے اوپر والی ہڈی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر تم چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، بس عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ آیت نمبر 3۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کیا، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ وہ کفارہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے، اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے، یا روزے رکھنے، یا مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، کہ غلام آزاد کرو گے جب کفارے کے طور پر یہ ایسی کوئی قسم کھا لیں گے تو وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی، لیکن اپنی بیوی سے رجوع کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔
وہ اس کی 3 صورتیں سامنے رکھیں، یا تو غلام آزاد کرنا، غلام نہیں آزاد کر سکتے، جیسے آج کے دور میں اب غلاموں کا تو سلسلہ نہیں رہا، تو 60 دن کے کنزیکٹو روزے رکھنے ہوں گے لگاتار، اور پھر وہ بھی نہ رکھ سکیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیات اسلامی قانون میں اصلاح کی مثال ہے، جہاں سختیوں کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 5، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہ آیات اللہ کی قدرت، علم اور انصاف پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، حتیٰ کہ چھپے ہوئے خیالات بھی اس سے مخفی نہیں ہیں، وہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنی شکایات اللہ کے حضور رکھنی چاہیے، جیسے سیدہ خولہ بنت ثعلبہ نے کیا، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تھیں اپنی شکایت لے کر، لیکن وہ اللہ ہی سے فریاد کر رہی تھیں بار بار۔ اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے، اس لیے ہمیں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، زہار جیسی غلط رسوم سے بچنا چاہیے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، لہذا ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ 3 میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں، پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر مجلس، ہر محفل اور ہر خفیہ بات کو جانتا ہے، چاہے 3 افراد ہوں یا 5، اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ ہے، اور ان کے اقوال افعال کا حساب لے گا کہ اگر کوئی خفیہ سرگوشی کریں گے، کوئی خفیہ سازش کریں گے، کوئی معاملے میں بھی کسی حوالے سے بھی کسی کے بارے میں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے ہر جگہ ہر مقام پر۔ تو یہ سوچ تب انسان کے ساتھ رہتی ہے، اس اللہ کی نظروں کے شعور کا اور اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے کے شعور سے، یہی چیز انسان کو پھر غیبتوں سے بچاتی ہے، بدگمانیوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، اور تنہائی میں بھی انسان پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ خوف اور یہ شعور عطا فرمائے۔ آیت نمبر 8 ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا، آپس میں وہ گناہ اور ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے، تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کر دے جو ایمان لائے، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے منافقین کے برے نجوا یعنی سرگوشیوں سے خبردار کیا، جو گناہ، زیادتی اور نافرمانی پر مشتمل تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجوا سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ اہل ایمان کو غم میں مبتلا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں تاکہ اسے غم نہ ہو۔ پھر سلام کے حوالے سے یہاں اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ جس طرح یہودی آ کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ یہودی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم،
اس طرح سے الفاظ ہے اے ابو قاسم، تو اس کا مطلب جو ہے وہ سلامتی نہیں تھا، اس کا مطلب جو ہے ان الفاظ کا کیا تھا، اے ابو قاسم، قاسم تمہیں موت آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں وعلیکم کہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ان کو، یہودیوں کو، بلکہ تمہیں ہی موت آئے اور تو ذلت تمہارا مقدر بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، آپ اپنی زبان سے نازیبا الفاظ ادا نہ کریں۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے ان کی غلط بات کو انہی پر لوٹا نہیں دیا؟ میں نے بھی انہیں جواب دیا وعلیکم، کہ ذلت والی موت تمہاری مقدر بنے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے نہیں کہا کہ وعلیکم تمہارے لیے بھی وہی ہے۔ آیت نمبر 11، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، تو جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جگہ بنانا کا کہیں تو جگہ بنا دو، کہ تاکہ اللہ تمہیں بلند کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے پھر دوسری آیت میں صدقہ دینے کا حکم دیا گیا، تاکہ دلوں میں اخلاص اور خیرات کا جذبہ پیدا ہو۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم تھی ان کو دیا گیا کہ لوگ آ کر آپ سے بات کرتے تھے، تعداد اب بڑھ گئی تھی، تو اللہ نے پھر حکم دے دیا کہ کوئی بھی آ کر کوئی بات اللہ کے رسول سے نہ کر دے، بلکہ پہلے صدقہ کرے۔ لیکن اس میں کیا پھر مسئلہ کیا ہونا شروع ہو گیا کہ جو کمزور مسکین یا کمزور فقراء مسلمان تھے تو وہ صدقہ نہیں کر سکتے تھے، تو بعض اوقات کوئی بات ہوتی تھی تو اللہ کے رسول سے وہ نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ نے پھر اس حوالے سے اس حکم کو بعد میں منسوخ کر دیا۔ اور پھر مجالس میں جیسے حکم دیا گیا کہ جہاں گیدرنگ ہو، ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں کی بڑی گیدرنگ ہو، ایسا موقع ہو، تو وہاں پر جگہ کی تنگی واقع ہو جائے تو انسان کو دل کی کشادگی پیدا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو سمیٹ لینا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے بھی جگہ بن جائے۔ آیت نمبر 13 ہے، کیا تم ڈر گئے ہو کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ سو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے قبل صدقہ دینے کا حکم دیا گیا تاکہ مال کی محبت دل سے نکلے۔ بعد میں اللہ نے اس حکم میں نرمی فرمائی، لیکن اس سے صدقے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کریں، سرگوشیوں میں نیکی اور تقوی کی بات کریں، مجلس میں ادب، اخلاق اور نظم کا مظاہرہ کریں، دل کھول کر صدقہ دیں، یہ جنت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ رکو نمبر 3 ہے، آیت نمبر 14، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور ان نہ ہی ان میں سے ہو، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیات مدینہ کے کچھ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن اندرونی طور پر یہود اور مشرکین کے حامی تھے۔ یہ لوگ اسلام کی مخالفت کرنے والوں سے خفیہ تعلقات رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ آیت نمبر 16، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔
ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ہرگز ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو ان کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہے۔ سن لو بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ تو منافقین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ قیامت کے دن یہی لوگ شدید ذلت اور عذاب میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ آیت نمبر 19۔ شیطان ان پر غالب آ چکا تو اس نے انہیں اللہ کی یاد ہی بھلا دی۔ یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں، سن لو شیطان کا گروہ یقیناً خسارہ پانے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، میں اور میرا رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ در حقیقت شیطان کے ساتھی ہیں۔ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ آیت نمبر 22۔ آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا خاندان ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ قوت دی ہے، اور انہیں وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا گروہ۔ سن لو اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ سچا مومن کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ سچے مسلمان کو منافقین اور دشمنان اسلام سے بچنا چاہیے اور ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نفاق کی علامات میں سے ہے۔ دوستی ہمیشہ نیک اور دیندار لوگوں سے کرنی چاہیے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوستی اور دشمنی رکھنی چاہیے، کیونکہ ایمان کی مضبوط بنیاد یہی ہے۔ سچے ایمان والے اللہ کی محبت میں ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی قطع تعلق کر سکتے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اگلا رکوع ہے اور اگلی صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الحشر کا آغاز ہے۔ سورۃ الحشر مدنی صورت ہے، اس میں 24 آیات اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ تو یہ صورت دراصل بنو یہود کا جو قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس صورت کا دوسرا نام سورہ نذیر بھی ہے، جو مدینہ میں آباد تھا قبیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے کیونکہ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمان و زمین کی ہر مخلوق اس کی کبریائی بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے محبوب کلام اللہ کے 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے یہ گمان یہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے کلے یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے، مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ چنانچہ آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔
اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں لازماً عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ نے مدینہ کے یہودی قبیلہ بنی نذیر کو ان کے ظلم، خیانت اور سازشوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا، اور مسلمانوں نے بغیر لڑے ان کا مال حاصل کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی کہ وہ طاقت میں بڑے زیادہ تھے، مال و اسباب میں بھی زیادہ تھے، اور اسی طرح سے مضبوط قلعوں میں بند تھے، اور ان کو یہ تھا کہ ہم محفوظ ہیں۔ اور مسلمان بھی یہ گمان کر رہے تھے کہ جب ہم ان کی طرف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا جاری ہوا، روانہ ہوا، تو مسلمانوں کے اندر یہ چیز تھی کہ اتنے مضبوط جو قلعے والوں سے ہم کس طرح سے داخل ہوں گے، وہاں پر لڑیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی کہ وہ بغیر لڑائی کیے وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور وہ وہاں سے انہوں نے جلا وطنی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس معاہدے پہ وہ لوگ، اور اس طرح سے وہ اپنے گھروں کے خود ہی اپنے جو گھر انہوں نے بنائے تھے، تعمیر کیے تھے، تو ان گھروں کو وہ خود ہی توڑ کے اکھاڑ کے تو ساتھ لے جا رہے تھے، انہی چیزوں کو جو ان کا اپنا مال و اسباب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں عطا کی ہیں، اور میرے روب سے دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ آیت نمبر 6، آیت نمبر 5 ہے، کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا ہے یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی تھا، تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو ان کے رسول کی طرف لوٹایا، تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال سے لوٹا دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور رسول کے لیے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ تم میں سے مالداروں کے درمیان وہ گردش کرنے والا نہ رہے۔ اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے تم اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ تو بنو جزیر کا مال فے تھا، جو بغیر جنگ کے ہاتھ آیا تھا، جو جیسے جنگ کے ساتھ جو مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور بغیر جنگ کے جو مال ہاتھ آتا ہے وہ مال فے کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے رسول اللہ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں تقسیم کیا جائے۔ مال فے کی تقسیم کا اصول یہ ہے کہ امیروں میں گردش نہ کرے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا، جو آپ نے، کیونکہ یہ جو قلعہ میں یہود آباد تھے وہ درختوں کے جھنڈ کے اندر تھا، تو کچھ درختوں کو کاٹے بغیر داخلہ ممکن نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ درخت کاٹے، جس کے اوپر کافی زیادہ پروپیگنڈا کھڑا ہوا، کیونکہ اسلام میں منع ہے کہ درختوں کا کاٹنا جنگ کے دوران، ایسی چیزوں کا، جانوروں کا قتل کرنا، درختوں کا کاٹنا، تو ان چیزوں کا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے خود تائید کرتی کہ یہ جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا، کہ بحالت مجبوری، جب اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں تھا تو کچھ درخت کاٹے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ آیت نمبر 8 ہے، اور جن لوگوں نے اس سے پہلے دار ہجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ مہاجرین کو دیا جاتا ہے ان کے بارے میں اپنے سینوں میں کتنگی نہیں پاتے، اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر مہاجرین کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی۔ انصار کا شاندار ایثار بیان ہوا کہ انہوں نے مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دی، حالانکہ وہ خود بھی محتاج تھے۔ اور اس آیت کے حوالے سے، خاص اس کا کانٹیکس کے حوالے سے بھی یہ بھی روایت ملتی ہے کہ یہ آیت اس خاص واقعے کے پس منظر کے حوالے سے نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک مسافر حاجی تشریف لائے تھے، اور وہ بھوکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے اپنی ازواج کے پاس پیغام بھیجا کچھ کھانے کے لیے، تو کسی کے پاس بھی، کسی کے گھر میں بھی موجود نہیں تھا کچھ کھانے کے لیے جو مہمان کی مہمان نوازی جس سے کی جا سکے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو کہلوایا کہ کسی کے گھر میں کوئی ہے، اتنی دیر میں ایک صحابی تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس مہمان کو اپنے گھر رات میں رکھیں گے اور اسی طرح سے ان کی ضیافت کریں گے۔ لیکن جب وہ گھر آئے تو اپنی بیگم سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بس کھانا تو اتنا صحیح ہے، یعنی صرف بچوں کے لیے ہے، بہت کم ہے۔ تو صحابی کے حکم پر بچوں کو بیگم نے سلا دیا بہلا کر، اور پھر خود اس کے بعد انہوں نے چراغ کو بجھا دیا تاکہ وہ مہمان یہی سمجھے کہ وہ اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہیں، کیونکہ کھانا اتنا ہی تھا کہ مہمان کھا سکے۔ اور اس کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، تو ان کی مدح فرمائی کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ آیت نمبر 10 ہے، اور جو لوگ اس کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں ہمیں بڑی خوبصورت دعا ملتی ہے جو کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں کسی کے لیے بھی بغض نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے۔ اس رکوع کی عملی نکات کیا ہیں؟ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور کبریائی بیان کریں، اللہ پر توکل کریں، وہی مددگار ہے۔ مال فہ اور دولت، مال و دولت کو حقداروں تک پہنچائیں، ایثار اور قربانی کی عادت ڈالیں، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں اور اپنے دلوں کو صاف کریں۔ آیت نمبر 11، رکن نمبر 5 ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں نکالا گیا تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پشتیں پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یہ آیات مدینہ کے یہودی قبیلے بنو نذیر اور منافقین کے خفیہ معاہدوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ منافقین نے یہودیوں سے جھوٹے وعدے کیے تھے کہ ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب وقت آیا تو ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے، تو انہوں نے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا، کہ وہ جب جلا وطن ان کو کیا گیا تو منافقین وہیں رہ گئے۔ آیت نمبر 13 ہے، بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر کلا بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ تو یہودی اور منافقین ظاہری طور پر طاقتور نظر آتے ہیں، اللہ نے واضح کیا، لیکن در حقیقت وہ بزدل تھے، وہ مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ مسلمانوں کا خوف تھا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی روشنی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک بندے کے دل میں دو خوف جمع نہیں کروں گا، جو مجھ سے دنیا میں ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں امن دوں گا، اور جو دنیا میں بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف میں مبتلا کروں گا۔ آیت نمبر 15، ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریبی تھے، انہوں نے اپنا کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال ہے، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
تو یہ آیت بتاتی ہے کہ منافقین اور شیطان کا طریقہ ایک جیسا ہے، پہلے دھوکہ دیتے ہیں اور پھر جب وقت آتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان بھی قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو دھوکہ دے کر کہے گا کہ میں تم سے بری ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے تو وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ منافقین اور دشمنان اسلام کے وعدوں پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ وہ وقت آنے پر بے وفائی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دشمنوں کے خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دھوکہ دے کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن و سنت کو اپنا رہنما بنانا چاہیے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ رکو نمبر 6 ہے، اور اس رکو میں تقوی، دنیا اور آخرت کی حقیقت، قرآن کا اثر، اسماء الحسنہ اور اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 18، اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، آئندہ آنے والے کل آخرت کی فکر کریں اور تقوی اپنائیں۔ اللہ کی نافرمانی انسان کو اس کی حقیقت بھلا دیتی ہے۔ آیت نمبر 21، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے، اور یہ مثالیں ہم انہی لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن کا اثر اتنا شدید ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آیت نمبر 22، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے، خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا۔ سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال، حکمت والا ہے۔ تو اللہ کے خوبصورت نام اور صفات یہاں بیان ہوئی ہیں۔ وہی بادشاہ، پاکیزہ، سلامتی دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست اور بڑائی والا ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، صورت دینے والا ہے۔ سب کچھ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس رکوع کے عملی نکات ہیں، تقوی اختیار کریں اور روز اپنا محاسبہ کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے اسماء یاد کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں سنواریں، دنیا کی بجائے آخرت کی تیاری کریں، اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 7، اور یہ سورۃ الممتحنہ سے آغاز ہو رہا ہے اس رکوع کا۔ سورۃ الممتحنہ مدنی سورت ہے، اس میں 13 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے وہ لوگ،
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے، اور وہ چاہیں گے کاش تم کفر کرو۔ تو یہ آیات کہیں پر سیدنا حاتم بن ابی بلتا کے واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، جنہوں نے مشرکین مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع دی تھی، لیکن ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو متنبہ کیا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ ایسی محبت نہ رکھیں جو ایمان کے خلاف ہو۔ کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے اس معاملے کو بہت زیادہ خفیہ رکھا تھا، کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ تو اس حوالے سے آپ نے اس کا خاص اہتمام کیا تھا۔ کچھ صحابہ کو پتہ چلا کہ کچھ صحابہ جانتے تھے اس حوالے سے، اس میں سے جیسے سیدنا حاتب بن ابی بلتا بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خاتون جو عورت جا رہی تھی، جو مکہ سے آئی تھی، وہ مدینہ سے واپس مکہ جا رہی تھی، تو اس کو ایک رکا لکھ کر جس میں مشرکین کے نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کے حوالے سے ظاہر کرنے کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے، وہ ان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ رکا لکھ کر تو انہوں نے اس کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو اطلاع دے دی اس واقعے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو صحابہ کو، ایک حضرت علی اور حضرت مقداد کو، ان کو روانہ کیا کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنے اونٹ گھوڑے لے کر جائیں، اور مقام بھی بتایا کہ فلاں مقام پر انہیں ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا تو وہ اس سے نکلوا کر لایا جائے۔ سیدنا علی اور اسی طرح سے سیدنا مقداد اس عورت کے پاس پہنچے، اسی مقام پر ان کو وہ عورت ملی، اور اس سے انہوں نے پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد اس عورت نے جب انہوں نے اس کو دھمکی دی کہ ہم اگر تو نہیں مانے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خبر دیا ہے اور یہ خبر کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، خط تمہارے پاس ہی ہے، تو ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے، تمہیں ننگا کر دیں گے۔ اس پر اس نے پھر اپنے بالوں کی چوٹی سے وہ خط نکالا اور اس خط کو حوالے کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے گئے، تو سیدنا حاتب بن ابی بلتا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان سے دریافت کیا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا تھا۔ تو اس پہ سیدنا حاتب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میں نے یہ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ وہاں پر میرے اہل و عیال تھے، میرے سے یہ غلطی ہو گئی کہ مشرکین مکہ کے گھرانوں میں میرے اہل و عیال وہاں ابھی موجود تھے مکے میں، تو مجھے یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ یہ والا ایسا کوئی معاملہ کروں گا تو میرے اہل و عیال کا وہ خیال کریں گے جب جنگ ہوگی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، اور سیدنا عمر نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حاتب جو ہے وہ فرد ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس واقعے کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات جو نازل ہوئیں۔ آیت نمبر 3 ہے، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا نمونہ نہیں کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف
ہماری واپسی ہے۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنانا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم سے علیحدگی اختیار کی اور انہوں نے کہا ہم تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں اور اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کے معاملے میں مصلحت پسندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے دین کو ہر حال میں ترجیح دینی چاہیے۔ آیت نمبر 6، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی مثال پر چلے۔ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ کوئی بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے دشمنان اسلام سے بے جا تعلقات اور محبت سے بچنا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حق پر قائم رہنا چاہیے، چاہے مشکلات ہی کیوں نہ آئیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ ایمان کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور اسلام کے دشمنوں سے الگ رہنا چاہیے۔ دوستی اور محبت صرف انہی سے رکھنی چاہیے جو دین حق پر ہوں۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 7۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو جلدی دوستی پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو مسلمانوں کے یہاں اس رکوع میں اخلاق، کفار سے تعلقات اور مومنین کی آزمائش اور معاہدات کی پابندی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت اللہ پیدا کر سکتا ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے منع تم اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں گھروں سے نکال کر لائے، کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے یقیناً محبت رکھتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ انصاف اور احسان سے منع نہیں کرتا۔ اگر کوئی کافر ظلم نہ کرے مگر ان سے دوستی حرام ہے جو دین کے دشمن ہو اور تمہارے خلاف لڑیں۔ آیت نمبر 10، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو۔ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلا دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی جائیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات ہے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ تو یہاں اللہ نے واضح کیا کہ ایمان لا کر آنے والی عورتوں کا امتحان لیا جائے گا، اگر سچی مومنہ ہو تو کفار کی طرف واپس نہ کیا جائے، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے درمیان حلال نکاح جائز ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اس بات پر کہ تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی،
اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا۔ تو مومن عورتوں سے بیعت لی جائے کہ شرک، چوری، زنا، اولاد کا قتل، بہتان اور نافرمانی نہ کریں گی۔ تو اس آیت کریمہ کو بیت النساء والی آیت بھی کہا جاتا ہے، کہ عورتوں کی بیعت والی، کیونکہ اس میں فتح مکہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لینے کی اجازت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر بیٹھ کے عورتوں سے بیعت لی تھی، اور وہ جوک در جوک آپ کے پاس آتی جاتی تھی اور اسلام میں داخل ہو رہی تھی، آپ کے ہاتھ بیعت کر رہی تھی۔ تو یہ اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 13، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یقیناً وہ آخرت سے اس طرح نا امید ہو گئے جیسے کافر نا امید ہو چکے جو قبروں والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ اس کے اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو جو آخرت کے منکر ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ صلح اور محبت کی امید رکھیں، ظالموں کی حمایت سے بچیں، ایمان والی صفات اور رشتے کو ترجیح دیں، معاہدات اور بیعت کا احترام کریں، اللہ کے غضب والے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں۔ رکو نمبر 9، اور سورہ صف کا آغاز ہو رہا ہے رکو سے۔ سورہ صف مدنی صورت ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ تو یہ آیت اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ انسانوں کو نظر آئے یا نہ آئے۔ یہ ہمیں بھی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ آیت نمبر 2 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے، تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو یہ آیت ہمیں سچائی اور اخلاص کا درس دیتی ہے کہ ہمیں صرف وہی بات کہنی چاہیے جس پر خود ہی عمل کرتے ہوں۔ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور وہ شخص ایسے چکر لگانے لگے گا جیسا گدھا اپنی چکی پر گردش کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے، اس سے کہیں گے، اے فلاں، آج تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ تم ہمیں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور تم نے ہمیں برے کاموں سے منع کیا تھا۔ وہ شخص کہے گا، جی ہاں، میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور برے کاموں سے منع کرتا تھا لیکن میں خود اس کو کر لیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 4 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ آیت مسلمانوں کو اتحاد اور استقامت کا درس دیتی ہے تاکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مل کر کام کریں۔ صف بستہ ہو کر لڑنے سے مراد صرف جنگ نہیں بلکہ کسی بھی دینی کام میں مضبوطی، نظم و ضبط ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو سہارا دیتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ہم نے دیکھا بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان کی سرکشی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ امت محمدیہ اس سے سبق سیکھے اور اپنے نبی کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبیوں کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کے دلوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آیت نمبر 6۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلی تھی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کو بیان کرتی ہے جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس حق کو جھٹلا کر کفر پر قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے قریب ہوں کیونکہ ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ آیت نمبر 7۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام تمام مذاہب پر غالب آئے گا، اور وہ وعدہ آج بھی پورا ہو رہا ہے۔ مختلف آزمائشوں کے باوجود اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین اسلام ہر جگہ پہنچے گا جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں، اور اللہ کسی بھی کچے یا پکے مکان کو باقی نہیں چھوڑے گا مگر اس میں اسلام داخل ہوگا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہمیں اپنے قول و فعل میں تضاد سے بچنا چاہیے اور کہیں اس پر اور اور جو کہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے اور اتحاد و تنظیم کو فروغ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ کے وعدے پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے کہ اسلام غالب آ کر رہے گا، اور ہمیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس موقع پر کہ اس کے غلبے میں ہمارا کتنا حصہ ہے۔ اپنی نمازوں اور اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ رکن نمبر 10۔ اس رکن میں تجارت آخرت کی بات ہے، جہاد فی سبیل اللہ، نصرت دین اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 10۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک ایسی تجارت بتاتا ہے جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین زندگی اس کی ہے جو جہاد میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا لگام تھامے دوڑاتا پھرے، جب کسی طرف سے حملے کا شور اور گھبراہٹ کی آواز سنتا ہے تو اس طرف دوڑ پڑتا ہے، وہ موت کو موت کی وادیوں میں تلاش کرتا پھرتا ہے۔ آیت نمبر 12۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تجارت کا بدلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ گناہوں کی مغفرت ہوگی، جنت میں داخلہ ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 13۔ اور دوسری جو تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں فتح اور نصرت کا وعدہ دیتا ہے۔ اسلام کی سربلندی اللہ کی سنت ہے، جو جہاد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 14۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے میں ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے، تو وہی لوگ غالب ہیں۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کے مددگار طلب کیے تھے، حواریوں نے اس پر لبیک کہا اور اللہ نے ایمان والوں کو دشمن پر غالب کر دیا۔ یہی طریقہ آج بھی ہمارے لیے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور غالب رہے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ دین کی خدمت کو سب سے بڑی تجارت سمجھیں، مغفرت اور جنت کا طلبگار بنیں، دین کے غلبے کے لیے کوشش اور دعا کریں، دین کی مددگار بنیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ رکو نمبر 11 ہے۔ رکو نمبر 11 سے سورۃ الجمعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان کرتی ہے کہ ہر چیز اس کی تصویر کر رہی ہے۔ اللہ ہی کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے اور وہی ہر چیز کو حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 2، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان میں نہیں ملے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کو پاک کریں اور انہیں حکمت اور شریعت سکھائیں۔ یہ نبوت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو قیامت تک کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آیت نمبر 4، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھ دیا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی ہے۔ جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہود کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے ان کی مثال اس جانور کی مانند ہے جو بوجھ تو اٹھاتا ہے لیکن اسے نہیں سمجھتا۔ یہ تنبیہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 6، یہود کی موت سے بھاگنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے آیت نمبر 6 سے 8 میں۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماں سوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہود کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ موت سے بھاگتے تھے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ جھوٹے دعووں میں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہمیں اللہ کی تسبیح اور اس کی قدرت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ ہم بھی یہود کی طرح بے عمل ہو جائیں گے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے کیونکہ وہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ موت سے ڈرنے کی بجائے نیک اعمال کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رکن نمبر 12 ہے اور یہ آیت نمبر 9 سے 11 پر مشتمل ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت، دنیا اور آخرت کا موازنہ اور اللہ کے فضل کے حصول کا بیان ہے اس رکوع کے اندر۔ آیت نمبر 9 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ نے حکم دیا کہ فوراً نماز کی طرف لپکو اور دنیاوی کاروبار چھوڑ دو کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل ہے۔ جمعے کے وقت
خطبے کے وقت سے پہلے پہنچنا اور خطبے کو سننا اور وہاں پر بیٹھے رہنا، تو اس کا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، جلدی مسجد جائے، خاموشی سے خطبہ سنے، اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور قیام کا اجر ملتا ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں سے بہتر جن دن میں سورج نکلتا ہے، جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوں گے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اور طہارت کا اہتمام کرے، تیل اور خوشبو لگائے، پھر چلے اور 2 آدمیوں میں تفریق نہ کرے اور جتنی نماز اس کی قسمت میں لکھی ہے پڑھے، پھر جب امام تشریف لائے خطبہ شروع کرے، خاموش رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 10۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے، کاروبار، اس کی اجازت ہے، لیکن اللہ کا ذکر دل سے نہ جائے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 11۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ ساتھ میں خطبہ دے رہے تھے کہ قافلہ آیا تو لوگ دنیا کی طرف دوڑے، یعنی کہ ابھی خطبے کو چھوڑتے ہی وہ جو ہے انہوں نے تجارت کا مال سنا کے آ گیا ہے تو اس کی طرف لگ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھوڑ دیا صحابہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، تو اس وقت پہ نکل کے جانا خطبے کے دوران اس پہ پکڑ ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کے ہیں، جمعے کے دن نماز کو مقدم رکھیں، رزق حلال کی کوشش عبادت ہے، اللہ کے ذکر زندگی کا حصہ بنائیں، دنیاوی لالچ میں دین کو نہ چھوڑیں، ہمیشہ اللہ پر توکل کریں۔ رکو نمبر 13 ہے، رکو نمبر 13 سے اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورت المنافقون۔ سورت المنافقون مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیات اور اس کے 2 رکو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو منافقین زبانی طور پر ایمان کا اقرار کرتے تھے، اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کے دلوں میں کفر اور شک چھپا ہوا ہے، تو اللہ نے ان کے جھوٹ کو واضح کیا ہے ان آیات میں کہ ان کا ایمان صرف زبانی ہے، حقیقت میں وہ دراصل جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ یہ اس وجہ سے کہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور جب آپ ان کو دیکھیں ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چوکنے رہیں، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرے، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ تو منافقین پہلے ایمان لاتے اور پھر اپنے عمل سے کفر کا اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال ایک بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان بھاگتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر، نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے اور نہ کسی کے ساتھ۔ آیت نمبر 5۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں گے وہ رک جاتے ہیں، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو منافقین اپنے تکبر اور ضد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے۔ یہی رویہ ان کی ہدایت سے محرومی کا سبب بن گیا۔ آیت نمبر 7، یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو لازماً نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق جانتے نہیں۔ منافقین نے مدینہ میں کمزور مسلمانوں پر مالی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ اصل رزق کا مالک وہی ہے اور منافقین اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا یا صدقہ کر دیا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے ثابت کرنا چاہیے۔ منافقت کی علامتوں سے بچنا چاہیے، جیسے جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے وسیلے سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ رزق اور مال اللہ کی عطا ہے، ہمیں اسے راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 14۔ اس رکوع میں مال و اولاد کی آزمائش، موت کے وقت حسرت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے واضح کیا کہ مال اور اولاد دنیاوی زینت ہیں، لیکن یہ اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو انسان نقصان اٹھائے گا۔ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کی رضا میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آیت نمبر 10، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو موت کے وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش اسے تھوڑی مہلت مل جائے تاکہ صدقہ کرے اور نیک بن جائے، لیکن یہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آیت نمبر 11، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو جب مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی تاخیر یا واپس لوٹنے کا امکان نہیں ہوگا، اور اللہ ہر ایک کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ مال اور اولاد کی محبت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، زندگی میں نیک اعمال اور صدقے کی عادت اپنائیں، آخرت کی تیاری ہر لمحے کریں، موت کا انتظار نہ کریں، توبہ اور نیک عمل میں تاخیر نہ کریں۔ رکو نمبر 15 ہے، رکو نمبر 15 سے آغاز ہو رہا ہے سورت تغابن کا۔ سورت تغابن مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیات اور اس کے 2 رکو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جو بے جان لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک اور مختار کل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو اچھی صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہاں فرمایا کہ بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے اور اسے اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا،
اور یہ دنیا ایک امتحان گاہ اور ہمیں ایک دن اللہ کے حضور لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 5، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ انسان ہماری رہنمائی کریں گے، چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ تو اللہ نے یہاں ان آیات میں واضح کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی اقوام کے انجام کو یاد رکھنے کی نصیحت کی ہے کہ ایمان والے اگر صبر اور استقامت سے رہیں گے تو اللہ انہیں عظیم بدلہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ آیت نمبر 8، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ جب اجتماع کے دن کے لیے وہ سب جمع کرے گا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور لوٹ کر جانے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں واضح کیا ان آیات میں کہ قیامت کے دن حقیقی کامیابی ایمان والوں کو ہوگی اور کافر اس دن شدید خسارے میں ہوں گے۔ اور اللہ نے اپنے نبی اور قرآن کے ذریعے روشنی عطا کی جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر یوم التغابن بڑی قیامت کی بڑی صفت بتائی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے یوم التغابن کہا گیا کہ اس دن جس میں لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، جیسے دنیا میں اہل تجارت ایک دوسرے کو خسارے میں ڈالتے تھے، اور جس شخص نے اپنے بھلائی کی ہوگی کسی اور چیز کے متعلق کسی پر ظلم کیا ہوگا تو آج اس کو معاف کروا لینا چاہیے قبل اس کے کہ وہ دنیا سے جائے، اور قیامت کے دن جو ہے اگر اس کا کوئی عمل صالح ہوگا تو اس کے بقدر اس نے ظلم کیا ہوگا تو عمل صالح اس کی نیکیاں جو ہے اس مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو اس لیے اس دن کو یوم التغابن کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا مگر 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے وہ شخص بھی شامل ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہمیں ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرنی چاہیے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی ہے۔ کافروں کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے اور نیک اعمال کی طرف بڑھنا چاہیے۔ قیامت کے دن کی کامیابی ایمان اور نیک اعمال سے جڑی ہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رکن نمبر 16 ہے، اور اس میں تقدیر پر ایمان، مال و اولاد کی آزمائش، انفاق فی سبیل اللہ اور نجات کے راستے کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ایمان والے، اللہ نے واضح کیا کہ جان لے کہ دنیا میں آنے والی ہر مصیبت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ مصائب آزمائش ہوتے ہیں تاکہ انسان کا ایمان کھرا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجب ہے مومن کا معاملہ، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ آیت نمبر 12، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پر توکل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہے حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ،
تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی ہر فکر سے کفایت فرما دے گا۔ آیت نمبر 14، اے لوگوں جو ایمان لائے، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہے، سو ان سے ہوشیار ہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو مال اور اولاد بڑی آزمائش ہیں۔ اللہ نے واضح کیا کہ یہ تمہیں دین سے غافل نہ کر دیں۔ اگر کوئی اللہ کے احکامات کے خلاف لے جائے تو محتاط رہو۔ آیت نمبر 16، تو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بے حد بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات کی دعوت دے رہے ہیں اور جنت کا سودا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہر مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کریں، توکل اور ایمان مضبوط کریں، مال اور اولاد کے فتنے میں دین نہ چھوڑیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، اللہ کے دین میں جان و مال کی قربانی دیں۔ رکو نمبر 17، اور رکو نمبر 17 سے آغاز ہو رہا ہے سورہ طلاق کا۔ سورہ طلاق مدنی سورت ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ آپ نہیں جانتے، اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کرتے۔ چنانچہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف کے مطابق روک لو یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمی گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے واضح کیا طلاق کے احکامات اس نے دیا اس صورت کے اندر۔ اسلام میں طلاق کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض حالات میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ عدت کی مدت کا حساب رکھنا ضروری ہے تاکہ عورت کے حقوق کی حفاظت ہو۔ عورت کی عدت کے دوران اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ صلح کی گنجائش باقی رہے۔ عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے تو وہ گھر میں ہی رہے، گھر سے نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ آیت نمبر 3، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا
وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تو اللہ کا خوف رکھنے والے کو اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور تقوی رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے اور غیر متوقع ذرائع سے رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 5، یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا۔ انہیں بھی وہی رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو، اور ان پر اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت نہیں انہیں دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو۔ اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلد ہی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ تو اسلام میں مالی معاملات میں انصاف و توازن کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق کے بعد بھی بیوی کے نان و نفقے کا انتظام کرے، خاص کر اگر وہ حاملہ ہو، اور اللہ ہر کسی کے حالات سے باخبر ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی عطا کرتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ طلاق کو آخری حل کے طور پر اختیار کرنا چاہیے، اس سے پہلے صلح کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ عدت کے دوران عورت کو مکمل حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور شوہر کو اس کے اخراجات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بندے کے غیر متوقع طریقوں سے رزق فراہم کرتا ہے۔ مشکلات میں صبر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ ہر آزمائش کے بعد آسانی عطا کرتا ہے۔ رکو نمبر 18 ہے، یہاں پر نافرمان قوموں کا انجام اللہ کی قدرت اور علم، نصیحت اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 8، اور کتنی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ دی۔ اللہ نے واضح کیا کہ جو قومیں اللہ کے حکم سے منہ موڑتی ہیں، اس کے رسول کی نافرمان بنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عبرتناک انجام دیتا ہے تاکہ آنے والے اسے سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 9 ہے، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ تو نافرمان قوموں کو دنیا میں ان کا برا انجام ہوا، اور آخرت میں بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ سو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت، نصیحت اور تذکیر کے لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ برائیوں سے بچیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ آیت نمبر 11، وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے واضح بیان کرنے والی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکال لائے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل، ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ اور رسول کے اطاعت کریں، دنیا کے فائدے کی بجائے آخرت کی فکر کریں، قرآن سے رہنمائی لیں اور اس پر عمل کریں، اللہ کی قدرت اور علم پر یقین رکھیں، تقوی اختیار کریں تاکہ انجام اچھا ہو۔ رکو نمبر 19 سے سورہ تحریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ تحریم مدنی سورت ہے، اس میں 12 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما
ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کو خوشی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں انہیں اپنی طرف سے حرام کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے متعلق ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر لازم نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر اللہ نے وضاحت فرمائی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین میں غلط سے بچنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 3، اور جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس سے پوچھا، آپ کس نے خبر دی ہے؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تو یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ جبرائیل اور نیک مومنین اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے دار، بیوہ اور کنواریاں ہیں۔ تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے متعلق ہے، جہاں کچھ راز کی بات افشا کر دی گئی تھی۔ تو اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ امانت کی خیانت نہیں کرنی چاہیے اور راز کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج کے معاملے میں رہنمائی عطا فرما دی تاکہ گھر کے اندر نظم و ضبط قائم رہے۔ آیت نمبر 6، اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو یہ آیت والدین اور سربراہان خاندان کے لیے اہم نصیحت ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی راہ پر رکھیں، اور جہنم کی آگ بہت سخت ہے اور اس سے بچنے کے لیے ایمان، اعمال صالح اور اہل و عیال کی دینی تربیت ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سخت سخت احکامات کو بغیر کسی تبدیلی کے نافذ کرتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہے؟ حلال کو حرام کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ دین میں اضافے کے مترادف ہے۔ رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور گھریلو معاملات میں حکمت اور دانائی سے کام لینا چاہیے۔ والدین اور سربراہان خاندان کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کریں اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے احکامات کی مکمل پیروی کرنی چاہیے کیونکہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ اللہ کا حکم نافذ کریں گے۔ رکن نمبر 20، اس رکن میں توبہ کی دعوت، اہل ایمان کی صفات، برے اور نیک کردار کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایسی سچی توبہ کرے جو پھر گناہ کی طرف پلٹنے نہ دے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ اس کے گناہ کو مٹا دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔
اور آیت نمبر 8 ہی اسی میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا انعام بیان کیا کہ اللہ انہیں ایسے دن میں روشنی عطا کرے گا جب ہر طرف اندھیرا ہوگا اور ان کا دایاں ہاتھ نور سے جگمگا رہا ہوگا۔ اور اہل ایمان کی یہ دعا بھی اس آیت میں آگے ہے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل فرما دیجئے، ہمیں بخش دیے، اور اللہ سے کچھ قدرت والا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ آیت نمبر 9، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو، ان سے سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے کوئی کچھ کام نہ آیا، اور ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی ہے جو کہ نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن اپنے کفر کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں۔ آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے میں اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے، تو سیدہ عائشہ کی دعا تھی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی ہے کہ کیسے انہوں نے صبر، توکل اور ایمان سے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی عورتیں کامل ہوئیں، ان میں سب سے افضل مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں 28واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اس کو مکمل کیا، اور جو صورتیں ہم نے آج مکمل کیا اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے نصیحت آموز پیغامات ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہماری زندگیوں کا یہ حصہ بن جائیں۔ ہمارے دلوں کو سختی سے اللہ تعالیٰ بچا لے، ایمان اور ثقافت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنی صفات کو سمجھنے والا بنا دے، ہمیں سچا مومن، منافقت سے پاک اور دین کا مددگار اور اخلاص والا بنا دے، ہمارے گھروں میں دین، عدل، محبت اور سکون عطا فرما دے، اور ہمیں قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے والا، نفاق سے بچنے والا، اپنی رضا کا طالب اور اپنی رضا کے راستے کا سچا مسافر بنا دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن کا سچا عاشق بنا دے اور دنیا اور آخرت میں سرفروش فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔